یہ اپنے والد محترم کو لائیو لے، ان سے بات کرے کہ بابا آپ نے یہ گستاخی کی تو کیوں کی، کرے اسلام کا علم بلند، لوگوں کے سامنے کرے ایکسپوز اپنے باپ کو، وہ ویڈیو لگائے سامنے، اپنے باپ سے کرے سوال، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلا میں یہ شام کو دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، مائک لے گا آگے ٹر 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 سٹارٹ کر دے گا، اور یہ نہیں بتائے گا، کرے نا اپنی یہ ابھی جو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں، یہ یوٹیوب پہ ولاگز پڑے ہوئے ہیں، بتائے کہ یہ ساری اس کی بیگمات یہ سارے کام نہیں کرتی۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ میرا ہونٹ سوجا ہوا ہے، یہ مچھر سے نہیں سوجا، عوام پاگل ہے، عوام کو نہیں پتا ہونٹ کیسے سوجتا ہے، اب وہ پتہ نہیں اس کو بتا رہی ہے یا اس کی باقی بیگمات کو بتا رہی ہے۔ جہاں انٹلیکٹ کا لیول یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کر کے یہ بیٹھا ہوا ہے، جی ہمیں سکھا رہا ہے آ کے بھائی وہ بندہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کرے ہاتھ سے، کرے ویڈیو، بنائے ویڈیو، اس میں اپنی بیگمات کے بارے میں جتنی باتیں کی ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرے، اپنے گھر اسلام نافذ کرے، اپنے گھر اسلام کی بات کرے، تو اسلامی ولاگ نہیں ہوتے، لوگ نہیں سکھاتے نماز پڑھنا، لوگ اسلامی آیتیں نہیں سناتے، وہ اس کی بیگمات نہیں سنا سکتی عوام کو، اس میں ویوز نہیں آتے، یا بےودگی پھیلا کے ویوز لینے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، علی ریحان ایم ایس نیوز سے۔ ناظرین، آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اقرار صاحب کی حالت بھی آج کل وہی ہو چکی ہے، بڑے بلند و باغ دعویٰ کرنے کے بعد اقرار صاحب اس نیج پہ آ چکے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بے بنیاد سی بات اٹھائیں گے، جس بات کا نہ سیر ہوگا نہ پاؤں ہوگا، کیونکہ اقرار صاحب کو اب ویوز لینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ کبھی وہ ویڈیوز بنا دیں گے کہ درگاہ پہ آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، جبکہ آپ دیکھیں ادھر جن دنوں درگاہ کا دن ہوتا ہے اس دن وہاں سے وہ لائیو آ رہے ہیں، لوگ افطاری کر رہے ہیں، وہاں وہ لائیو سارا وہ دکھا رہے ہیں، پورے پاکستان کو دکھا رہے ہیں۔ تو اگر وہاں لوگوں کی تعداد کم آتی تو وہ لائیو آنا بند کیوں نہ کر دیتے؟ دوسرا الزام اقرار صاحب نے کہا ہے وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ یہ جو ان کا پلان تھا یہ کافی عرصے پہلے کا تھا، اور اس کا ملک سے فرار ہونے کا کوئی ان کا وہ بنتا تو ہے نہیں۔ کون سا اقرار صاحب نے کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ملک سے فرار ہونا پڑے؟ شرمندہ تو اقرار صاحب ہوئے۔ اگر اقرار صاحب میں غیرت ہو تو ملک سے فرار تو اقرار صاحب کو ہونا چاہیے۔ کل کی ویڈیو اقرار صاحب کی آپ دیکھیں، جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ آپ صاحب میرا کچھ کہنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں ناظرین۔ ہماری نمائندگی کرے، دین اسلام کی نمائندگی کرے اور عقیدہ ختم نبوت کی نمائندگی کرے۔ اس شخص کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معلوم کیا ہے، اور باہر جا کر گوروں کو، انگریزوں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کی کیا تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ یہ معاملہ تو اغیار کا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے ریزالو کرنے کا ہے۔ پاکستان میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بدبخت بدنما آدمی نے عقیدہ ختم نبوت کے کاز پر پاکستان میں کیا کام کیا، یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے بعد ان کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں کہ ایسے بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جی آپ کی مان لی، کس بندے کو ہونا چاہیے؟ پورے پاکستان سے انہیں چیلنج ہے کہ کوئی ایک بندہ یہ نومینیٹ کر دیں کہ یہ بندہ ہے، اس کے لیے یہ بندہ اہل ہے۔ اور دوسرا، یہ پوسٹ ان کو کوئی پوسٹ نہیں، کوئی ڈیزگنیشن نہیں کہ کوئی وہ جا کے کوئی الیکشن لڑ کے کوئی کنٹیسٹ کر کے وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر بندہ جس میں جتنی استطاعت ہے اپنی تعین کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سمجھاتا ہوں، اگر میں اپنے گھر ختم قرآن کراتا ہوں تو کل کوئی اور بندہ ختم قرآن کرائے اپنے گھر، تو میں اسے کیا کہوں کہ بھائی یہ اپنے گھر قرآن کا ختم نہیں کرا سکتے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ اپنے گھر نہیں کرا سکتے۔ تو انہوں نے کون سا یہ کرنے کے بعد ان کو کون سا کوئی پوسٹ لگ جانی ہے؟ وہ تو سٹارٹ سے یہ کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اقرار صاحب کی اگر ہم بات مان لی جائے کہ ان کے یہ فالٹ ہے، اب میں اقرار صاحب کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو، جو بندہ ختم نبوت سے روک رہا ہے کہ ختم نبوت کانفرنس آپ بیرون ملک جا کر نہ کریں، آپ ایک حضرت علی کا قول ہے، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی بیگم کے لباس سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھیں، ان ویڈیوز کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی دیکھتے ہیں روسا خان کیا کر لیتا ہے، واش روم میں گھسی ہوئی ہے یہ تو۔ روسا کیا کر رہی ہے؟
यार मेकअप ऑफिस से आने के बाद आपको पता है ना कि मेकअप जो है वो करना बहुत जरूरी होता है। वो तो है। ये मैं लेके आई थी थाईलैंड से। क्या लेके आई थी, दिखाओ। पता है ना कि थाईलैंड से आपको जो ये स्किन केयर की जो चीजें होती हैं वो बहुत मजे की मिलती हैं। अच्छी मिलती हैं। थाईलैंड के हवाले से बहुत ज्यादा वो है कि आपको वहाँ से चीजें ये भी मेरी सारी जो ये पड़ी हैं परफ्यूम, ये बॉडी। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं वो ज्यादा इसमें ना वो कैच नहीं कर रहा चीजों को, मैं सिर्फ आपको ले नहीं, रहा हूँ। आप इसको कैच भी कर लें ऐसे जैसे इसमें पूरा पड़ा भी नहीं लेकिन है। तुम्हारे को देखो ना पीछे जो तुम्हारी विंडो है उसके अंदर तुमने क्या गंद मचाया हुआ, लगता है तुम बहुत बिजी चल रही हो आजकल। चलो वो मैंने निकाल दी है जो हाँ आपको दिख नहीं रहा था। ओके, हाँ वो पता चल रहा था, नहीं इतना खास पता नहीं चल रहा था, चीजें पड़ी हुई नजर आ रही थी तो मैंने नजर आ बताया। रही थी, हाँ बुरी तो नहीं लग रही। नहीं नहीं, खैर इतना तो वॉशरूम में हर किसी के गंद मचा होता है वॉशरूम ये में। तो सही है। तो वैसे आपको क्या सूझी, आप एकदम से फोन उठा के मेरे वॉशरूम भी ले गए? कुछ नहीं, मैंने कहा रुस्सा खान आजकल बहुत बिजी जा रही है तो मैं मर्दाना कमजोरी वाले आते हैं। मर्दाना कमजोरी वाले आते। रुक जा क्या नाम है आपका? मौजम फिल्में देखते हैं? श्योर गंदी वाली की अच्छी वाली? दोनों। रुको जरा, सबर करो। गंदी वाली कौन सी देखते हैं? सनी लियोन की बहुत पसंद लगती है। कौन सी वाली अब तक की सबसे, सनी लियोन की सबसे गंदी वाली फिल्म कौन सी थी? यो व्हाट द मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। सामने कोई आपको नहीं कहता, बाद में कोई सोशल मीडिया पे कहता है कि अरूसा तुम बहुत कपड़े, छोटे कपड़े पहनती हो, तो देखो, क्या रिएक्शन होता है? मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, मैं ऑन कैम भी उतने कपड़े पहनती हूँ, मैं ऑफ द कैम भी उतने ही कपड़े पहनती हूँ। अगर मेरे में मुनाफकत होती तो मेरे ख्याल से कि मैं सोशल मीडिया पे या कैम पे आके ना तो मैं हाजन बनी होती, जो कि लोग नहीं है। जो लोग ये प्रिटेंड करते हैं ना कि हम हाजी हैं, मतलब हाजी साहब से अगर मुझे कुछ और याद आ गया लेकिन मैं उस हाजी की बात ही करी। तो मैं जो ऑन कैम हूँ मैं ऑफ कैम भी वही हूँ, तो मेरी मर्जी है यार, मैं कपड़े पहन रही हूँ ना, आप लोगों को क्या मसला है? सिंपल सी बात है। मैंने इतना किसी को अलाउ ही नहीं किया हुआ कि मेरे सामने जो मुझे कुछ कह दे। पीठ पीछे तो फिर सभी कहते हैं हाँ, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ कह दे तो मिडिल फिंगर नहीं तो तुम उसी वक्त जवाब नहीं देती उसको? देती हूँ मिडिल फिंगर। कैसे? मिडिल फिंगर जो कि मैं अभी नहीं कर सकती, बट मैं मिडिल फिंगर दिखाती हूँ। बच्चा तो हर इंसान के अंदर होता है, बाज लोग उस बच्चे को सुला देते हैं और लेकिन मर्दों में तो नहीं सोता बच्चा, मर्दों में तो हमेशा रहता है। वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो मर्दों में बच्चा हमेशा रहता है और वो बच्चा उनका जागता है जब मेरी पिक्चर देखते हैं। जी नाज़रीन, अब एक वो बंदा जो अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, उसके मुकाबले में एक वो बंदा जिसकी वाइफ हकीमों से पूछ रही है कि वाकई मर्दों को मर्दाना कमजोरी होती है। जहां इंटेलेक्ट का ये लेवल हो, आप वीडियोस देखिए आपने जो इन्होंने बैरून मुल्क जिस तरह ये घूम फिर रही हैं, जो लिबास इन्होंने जेरे तन किया हुआ है। ईद के बाद इकरार साहब ने कहा है कि मैं ये करूंगा। हमारा भी इकरार साहब को चैलेंज है। ईद के बाद हमारे भी इकरार साहब से कुछ सवाल है। इकरार साहब का जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इन्होंने जो इनकी वाइफ का ये एन निगार या कपड़ों का वो जो ब्रांड उन्होंने खोला हुआ है, उसमें क्या क्या ये ब्लैक का पैसा कैसे व्हाइट हो रहा है। और पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, जनरल चीज का आपको मैं बताता हूं कि शादी एक होती है और बच्चे 2, 3, 4 होते हैं। यहां शादियां 3 है, बच्चा 1 है। ये सारे सवालात के जवाबात अगर ईद के बाद वो देंगे, वो अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं, वो तहरीक शुरू करनी है, आप उल्मा के पास जाएं, उनसे जाके बात करें। स्कूलों कॉलेजों में जाना या इनके पास जाने से क्या हो जाएगा? व्यूअरशिप आपने हासिल करनी है। ईद के बाद हम में जितनी इस्तात हुई, हम भी जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे कि क्या ऐसी औरतों के खावंदों को ऐसे इश्यूज पे बात करनी चाहिए जिनके अपने घर में ये सब चल रहा हो। ये दजाली मीडिया जो खत्म नबूवत के खिलाफ है, जो रसूल का और हमारे अल्लाह रसूल का नाम सुनना नहीं चाहते, उन्होंने ऐसे लोग हम पे मुसल्लत किए हुए हैं जिन्हें सिर्फ बहाने दरकार हैं। जब तक हमारी जान में जान है, जब तक हम कर सकते हैं, हम हक और सच के साथ रहेंगे, हम इस्लाम के साथ रहेंगे, हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो इस्लाम का अलम इस्लाम का अलम ऊंचा रखे हुए हैं। और नाजरीन, आपको भी कुछ सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों की आप बातें मान रहे हैं, क्या वो दीन इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? क्या उनकी घरेलू जिंदगी
کیا ان کے معاملات ایسے ہیں جو دین کے گرد گھوم رہے ہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں، جس کی وائف کپڑوں کا برانڈ ہے، جن کپڑوں کو وہ مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں، ان کے بازو نہیں، پیچھے سے بیک لیس وہ ڈریس ہیں، ویسٹرن ڈریس بھی وہ بنا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلام کی کتنی فکر ہوگی؟ جو مالدیپ میں چھٹیاں گزارنے وائف کے ساتھ جا رہے ہیں، جو آدھے ادھورے کپڑوں میں گھوم رہی ہیں، جو اپنے گھر میں اسلام تو نافذ نہ کر سکے، ان کو بڑی فکر ہوگی ہے کہ بھائی یہ بندہ ہمارا نمائندہ ہے کہ نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ نمائندہ کون ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ایز اے مسلمان ہم میں جتنی استطاعت ہے، جو بندہ بھی برے سے برا مسلمان بھی اگر رسول کا نام لیتا ہے، رسول کے لیے کوئی آواز بلند کرتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ تو پھر ایک ولی کے بیٹے ہیں، یہ تو پھر روزانہ ہزاروں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی خدا کا خوف کریں، مانا کہ مجھ سے آپ تضاد کریں، میرے خلاف بھی ہوں، میرے اگینسٹ کمنٹ بھی کریں، مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہے آپ کہیں، پر میری باتوں پہ کچھ تو غور کریں کہ دین کی بات کرنے والے اور دجال کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے اور کفر کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے اور بے حیائی پھیلانے والے، جب ایسا بندہ ایک اسلامی چیز کو لے کے دن رات سر پٹک رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی۔ پاکستان میں یہ مسئلہ تو ہے نہیں، اور ہزار مسئلے ہیں، 3.5 مہینے ہو گئے ہیں اس کو ویوز لیتے ہوئے، آج تک یہ بندہ ایک بات ثابت نہیں کر سکا، اور ڈیٹ اتنا ہے کہ روز شام کو کوئی نہ کوئی بات لے کے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی وجہ لے کے آ جائے گا۔ وہ جی وہاں علاج نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں ہوتا، کیا اسپتالوں میں ایسا ہی علاج ہوتا ہے؟ اسپتال میں 100 مریض جاتے ہیں تو 100 کے 100 واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کسی کا وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، وہ ناؤز باللہ وہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس جو آیا ہے تو یہاں کوئی فوت ہی نہیں ہوگا۔ لوگ یہاں آتے ہیں، کوئی شفا یاب ہو رہا ہے، کوئی شفا یاب نہیں ہو رہا، ہر کسی کے درد کا علیحدہ کرائٹیریا ہے، ہر کسی کے مسئلے مسائل علیحدہ ہیں۔ اور اس جیسا آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات یہ بھی سمجھتا ہے، ہر چیز کو یہ جانتا ہے، بس ویئرشپ کے لیے کاکا بن کے بیٹھا ہوا ہے، عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ صرف اس کا جو کام ہے 4-5 سال بعد شادی کھڑکانا، وہ یہ کھڑکاتا رہے، اپنی موج کرے، دین اسلام کا یہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ جب کسی بندے سے ملتے ہیں، آج بھی اب جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں یا آگے پیچھے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ کے والد، وہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ دین کا ٹھیکیدار وہ بندہ بن کے بیٹھا ہے جس کا والد گستاخ صحابہ ہے۔ جو بندہ اپنے والد کو قبول کرنے سے انکاری ہے وہ ایسی باتیں کرے گا، وہ آ کے کہے گا کہ بھائی یہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ بندہ اس قابل نہیں، جو اپنے باپ کو باپ نہیں مان رہا، وہ آ کے ہمیں بتائے گا کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے کس کو فالو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں فالو کرنا چاہیے، وہ آ کے ہماری رہنمائی کرے گا کہ جس کی بیگمات بے ہدہ ڈریسز پہن کے گھوم رہی ہیں، وہ آ کے ہمیں دین اسلام سکھائے گا، وہ آ کے ہماری تربیت کرے گا۔ سب سے پہلے تو یہ اب کتنے پروگرام کرتا ہے، روز کرتا ہے، کبھی اس نے ایک پروگرام کیا اپنے والد پہ؟ بتائے لوگوں کو آ کے کہ بھائی یہ میرا والد ہے، کرے اس پہ پوڈ کاسٹ، اس کے بھی بڑے ویوز آنے ہیں، آ کے لوگوں کے سامنے بتائے، یا تو کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں گستاخ صحابہ، یہ جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیو کو ڈیفینڈ کرے یا ان ویڈیو سے انکار کرے۔ بس یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اب اس ہمیشہ کیا اس نے دیکھا ہے، جو کمزور بندہ ہے اب وہ ولی ٹائپ آدمی ہے، ہر بات کا جواب دیتا نہیں ہے، اس کا کام ہے یہ شام کو دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، مائک لے گا آگے، ٹر 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 سٹارٹ کر دے گا، اور یہ نہیں بتائے گا، کرے نا اپنی یہ ابھی جو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں، یہ یوٹیوب پہ ولاگز پڑے ہوئے ہیں، بتائے کہ یہ ساری اس کی بیگمات یہ سارے کام نہیں کرتی۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ میرا ہونٹ سوجا ہوا ہے، یہ مچھر سے نہیں سوجا، عوام پاگل ہے، عوام کو نہیں پتا ہونٹ کیسے سوجتا ہے، اب وہ پتہ نہیں اس کو بتا رہی ہے یا اس کی باقی بیگمات کو بتا رہی ہے۔ جہاں انٹلیکٹ کا لیول یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کر کے یہ بیٹھا ہوا ہے، جی ہمیں سکھا رہا ہے آ کے کہ بھائی وہ بندہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کرے آج سے کرے ویڈیو، بنائے ویڈیو، اس میں اپنی بیگمات کے بارے میں جتنی باتیں کی ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرے، اپنے گھر اسلام نافذ کرے، اپنے گھر اسلام کی بات کرے، تو اسلامی ولاگ نہیں ہوتے، لوگ نہیں سکھاتے نماز پڑھنا، لوگ اسلامی آیتیں نہیں سناتے،
وہ اس کی بیگمات نہیں سنا سکتی عوام کو, اس میں ویوز نہیں آتے, یا بیہودگی پھیلا کے ویوز لینے ہیں. تو ناظرین آپ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں, کم سے کم میں تو چھوڑ آپ ہی سے کہیں کہ یہ ساری باتیں کریں. ایک ایسا پروگرام بنائے جس میں اس کے والد محترم آئیں, یہ اپنے والد محترم کو لائیو لے, ان سے بات کرے کہ بابا آپ نے یہ گستاخی کی تو کیوں کی, کرے اسلام کا علم بلند, لوگوں کے سامنے کرے ایکسپوز اپنے باپ کو, وہ ویڈیو لگائے سامنے, اپنے باپ سے کرے سوال, تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے نا کہ کسی کے بارے میں آپ بڑا آسان ہوتا ہے, میرے لیے بھی بڑا آسان ہے اس کی روز ویڈیو دیکھ کے ویڈیو بنانا, پر جب میرے باپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی میں اپنے باپ کے اگینسٹ بناؤں گا, تب اس عوام کو پتا چلے گا کہ میں کتنا سچا ہوں, میں کتنا اسلام پہ ہوں, میں کتنا رائے حق پہ ہوں, میں کتنا دین کو فالو کر رہا ہوں. تو کرے نا یہ اپنی بنائے, اپنی بیگموں کو کل سے منع کرے ولاگ سے, ان کو سامنے بٹھائے, ان کے جو بے حیائی پہ سارے پروگرام بنے ہوئے ہیں کہ جی مردانہ کمزوری کا مردوں سے پوچھ رہی ہیں جا کے لائیو, اور وہ ولاگ آپ دیکھیں جس میں پوچھ رہی ہیں کہ بھئی آپ گندی فلمیں دیکھتے ہیں. ایسی عورت کے ساتھ شادی کر کے یہ اب یہ ہمارے قائد ٹھیک کرے گا, یہ اب ہمیں سمجھائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بلائے اپنی بیگم کو, بٹھائے سامنے, اسے ان ساری باتوں کے جواب پوچھے, اس کے بعد بے شک یہ کرے. آق خطیب صاحب کو جتنا مرضی برا کہے, لوگ اس کو بھی فالو کریں گے. الزام تراشی کرنا بڑا آسان ہے کہ کسی ٹائم مائک اٹھاؤ, دان نکالو, کسی کی بھی شلوار اتار کے رکھ دو, کسی کو بھی نست و نابود کر دو. پر اپنے اندر بھی جھانکیں اقرار صاحب, اپنا بھی کبھی محاسبہ کر لیں. وسیم بادامی کا ایک کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اینڈ پہ, اور ناظرین کمنٹ میں مجھے آپ بتائیے گا کہ میری باتوں میں کتنی سچائی تھی. اللہ حافظ. ہاں ٹھیک ہے اقرار بھائی, ہاں جی ہاں جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے, دور پھٹے منہ آپ. شکریہ. تھینک یو بس یہ بتانے کے لیے کنٹرول روم آیا تھا. یہی بتانے سے منہ پہ کھانا نہیں جا رہا تھا. پیٹ پیچھے بولا, پیٹ پیچھے. بہت شکریہ.